بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ میرے اسٹوڈنٹس بہت اچھی ہیلتھ میں ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں مینجمنٹ کا یہ کورس, رائٹ. ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیسیژن میکنگ پر بات کی تھی, اینڈ آئی ہوپ یو ریئلی ٹرائیڈ ٹو اپلائی دا ڈیسیژن میکنگ ٹیکٹکس ان یور پرسنل لائف ایز آئی ٹولڈ یو. ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ نے کوشش کی تھی اپنی ڈیلی لائف میں ڈیسیژن میکنگ ماڈلز اپلائی کرنے کی, گروپ بیسڈ یا انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ, اور کون سا بہتر لگا آپ کو؟ اوکے, دیٹس گریٹ. اگر نہیں کیا تو آئی وڈ اسٹل ریکویسٹ یا آئی وڈ اسٹل سجیسٹ کہ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, کیونکہ جتنا آپ مینجمنٹ کے پرنسپلس کو اپنی جنرل لائف پر اپلائی کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے پروفیشنل لائف میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اوکے, سو آج بھی آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ وہی چیپٹر ہم کنٹینیو کریں گے, کریٹو پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ, جس میں آپ کو وی وڈ ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ اگین فیو ادر تھنگز ریلیٹڈ ود ڈیسیژن میکنگ. As the chapter's name suggests, you really have to be creative for decision making policies and strategies. اگر آپ creatively کام کرتے ہیں تو it would be better for the organization, it would be better for the projects کہ وہ ان کو ایک نیا outlet ملتا ہے, right? Traditional thinking is good, but creative thinking always paves the way for progress in life. ٹھیک. Last lecture overview, as I was telling, we talked about when to use the group or individual decision making, کب آپ کو individual اور کب آپ کو individual اور group based decision making کرنی چاہیے. And if it is like sometimes it is mandatory that you are supposed to involve rest of the group members یا آپ کی group fellows کو اپنی decision making میں آپ کو شامل رکھنا پڑتا ہے, so then you really have to use certain tactics, جس کی ہم نے کل بات کی تھی کہ آپ کے پاس ڈیلفی ٹیکنیک ہے, نامنل گروپنگ ہے, دین یو کین ٹیک دی برین اسٹارمنگ سیشنز اینڈ سرٹن ادر ٹیکنیکس, جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ the stages in the creative process, then some characteristics of the useful information, and group decision making techniques that foster creativity. رائٹ. سو یہ ہمارے پرانے لیکچر کا تھوڑا سا اوور ویو ہے. آج ہم اس کو فردر کنٹینیو کریں گے اینڈ ہوپ فلی اس کو فنش کریں گے, اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے. اوکے, ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ آف دس لیکچر کہ ڈیسیژن میکنگ اور کریٹیوٹی کو انہوں نے ان اسکالرز نے ملا دیا اور بہت اچھا کیا. اٹ از آلویز گڈ کہ جتنے نئے راستوں پر آپ سوچتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی ہم نے بات کی تھی, انٹراپرینورشپ کی ہم نے بات کی تھی, یہ سب چیزیں آپ کو ایک نئے پیٹرن پر چلنے کی پرپوزل دیتے ہیں, رائٹ. بٹ اسٹل اتنا آسان ہوتا نہیں ہے نئی چیزوں کو پرپوز کرنا, نئی چیزوں کو اسٹارٹ لینا, انیشیٹوز لینے آسان نہیں ہوتے. بیکاز لائک یو آر دا پارٹ آف دا کراؤڈ. آپ کہیں گے کہ جو لوگ کریٹیوٹی کے ساتھ چلتے ہیں, جو لوگ انیشیٹوز لیتے ہیں نئے, دے ریئلی ہیو ٹو لائک ورک مور دین دا ادر پیپل. جو لوگ ٹریڈیشنل پاتھس فالو کرتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ آلریڈی ایگزسٹنگ پریکٹسز ہیں, اس کو فالو کرو بلائنڈلی اور بس اپنا کام کرتے جاؤ, رائٹ. جو لوگ انٹرپرینورز ہوتے ہیں دے آر ناٹ سمپل پیپل, رائٹ. وہ اگر انیشیٹوز لیتے ہیں تو دے ہیو دس تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ پرابیبلی ایفرٹ کرنا پڑے گا, ان کو زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا, ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, زیادہ کریٹو ہونا پڑے گا فردر. اور اس لیے کہ پروجیکٹ نیا ہے, اس لیے کہ ٹاسک نیا ہے, اس لیے کہ کام کرنے کا طریقہ نیا ہے. سو جب یہ سب کچھ نیا ہے تو آبویسلی تھوڑے سے ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہٹ کر آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو جنرلی پیپل ڈونٹ want to take initiatives so that they should not be working very hard. So
یہ تو آسان ہے. اگین جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. مور رسک مور پروفٹ, ڈونٹ فرگیٹ دس پرنسپل. تو مور رسک مینس کہ یو ریئلی ہیو ٹو ورک ود دا رسک ایز ویل, رائٹ. جتنا اس میں آپ انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو پے بیک اس میں ہوتا جائے گا. پرابلم یہ آتی ہے کہ لوگ کریٹو کیوں نہیں ہوتے. دیر آر سیورل بیچ میں ہرڈلز ہوتے ہیں لائف کے, پرسنالٹی گیپس بھی ہوتے ہیں, کچھ سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں, کچھ آرگنائزیشنل پرابلمز ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ آگے کریٹیولی کام کرنے سے روکتے ہیں, اینڈ ہو ریئلی پریشرائز یو کہ جس پیٹرن پر آپ کام کر رہے ہیں اسی کو آگے فردر پرسو کریں. تو یہ اف یو لک ایٹ دا سلائڈ اٹ ٹیلز یو کہ وہ چیزیں یا وہ رسپانسز دیٹ کل کریٹیوٹی. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹ کین ہولڈ آن, مجھے اس کو چینج کر لینے دیجیے. اوکے رائٹ. کیا پرابلمز ہوتے ہیں, کیا وہ بیریئرز ہوتے ہیں جو آپ کو کریٹیوٹی یا نئے وینچرز اڈاپٹ کرنے سے روکتے ہیں. فرسٹ از اٹ کانٹ بی ڈن. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اٹس امپاسبل, ایٹ لیسٹ ان دس آرگنائزیشن, ایٹ لیسٹ ان دس ڈپارٹمنٹ, ایٹ لیسٹ ان دس کنٹری, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں ہوگا, سالوں سے یہ کام ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے, آپ جتنے مرضی نئے اس کو ویژنز کے ساتھ دیکھیں, پرسیو کریں, اڈاپٹ کریں, یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ایکسکیوز ہے. دین سیکنڈ ون, وی ہیو نیور ڈن اٹ. ہم نے ایسا کیا نہیں کبھی, تو وی ڈونٹ نو کہ کتنا ہم اس کو کر پائیں گے. وی آر ان ایکسپیرینس, وی آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ. ہم تو ٹریڈیشنل پاتھ فالو کر رہے ہیں, ہم اس کے ٹرینڈ ہیں. نیا کام ہے, ہم نے کبھی نہیں کیا. سو وی ڈونٹ نو کہ اگر کوئی رسک ٹیکنگ بات آئی تو اس کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے, رائٹ. دین ہیز اینی ون ایلس ٹرائیڈ اٹ. آپ کا ایک اور سوال ہوتا ہے, کیا کسی اور نے ٹرائی کیا ہے. اگر لائک یو ریئلی وانٹ ٹو دبا رہے ہیں اس کی اپرچونٹی کو, ہیز اینی ون ایلس ٹرائیڈ اٹ بفور, کہ کسی اور نے کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لوگ نہیں کر رہے, کوئی نہیں کر رہا, وائی شوڈ وی ڈو دیٹ. اور دوسرا اس کا پرسپیکٹو یہ نکلتا ہے کہ ہیز اینی ون ایلس ٹرائیڈ دیٹ سو دیٹ وی کین سمپلی کاپی دیٹ. سو ریمبر کہ نہیں کیا تو اٹ مینس کہ یو آر دا فرسٹ ون. بارش کا پہلا قطرہ بننا کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا. اور اگر وہ آپ ہیں تو اگر پروجیکٹ سکسیسفل نکل جاتا ہے یا کوئی ٹاسک آگے امپرووڈ ہو جاتا ہے تو یو ول بی دا لیڈر, یو ول بی دا باس, یو ول بی دا کنگ. ٹھیک ہے. تو جو یہ اپرچونٹی اویل کرتا ہے ہی لیڈز دا ورلڈ. سو یو کین بی دا فرسٹ ون. دین ایک اور ایکسکیوز دیکھیں, اٹ ول ناٹ ورک ان آور ڈپارٹمنٹ, آور کمپنی, آور انڈسٹری, یا آور کنٹری بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ یہاں انڈسٹری کے بعد, کہ یہ چیز ٹھیک ہے اگر کسی اور نے ٹرائی کیا, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوگا, ہمارے کمپنی میں نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا, ہمارے گھر پہ نہیں ہو سکتا. آئی مین یو جسٹ ہیو لاٹس آف لیم ایکسکیوزز. انہوں نے کیا تو ان کی انوویشن یا R&D یا مارکیٹنگ از ویری اسٹرانگ. دے بلیو ان دس فلاسفی کہ دے ہیو ٹو ڈو دا کریٹو تھنگس. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہی پرانے سسٹمس چلتے ہیں, نئی چیزوں کو تو لوگ جنرلی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. سو اٹ کانٹ بی ڈن. دین اٹ کاسٹس ٹو مچ. یہ بھی ایک بات سچ ہے کہ نئے وینچرز پر تھوڑا سا, چونکہ آپ ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ آ جاتی ہے, یا چونکہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, نیا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, تھوڑے سے نئے لوگ ہوتے ہیں, تو اٹ کاسٹس ٹو مچ. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہی کرنی پڑے. آئی مین ریزنیبل کاسٹ کے ساتھ جہاں آپ پراپر طریقے سے مینج کر سکیں تو اٹ کین کاسٹ لگے گی تو صحیح, لیکن کم زیادہ اس کا تعین انٹرپرینور کی اپنی کیپیبلٹیز پر ہوتا ہے. اٹ ازنٹ ان دا بجٹ. یہ بھی بہت خوبصورت ایکسکیوز ہے. اٹ ازنٹ ان دا بجٹ. اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نئے ٹاسک لیجیے, اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ اگر آپ کریٹو ٹاسک لیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایسے تو ڈائریکٹلی تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی آرگنائزیشن, کوئی باس, کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو یوں نہیں بولے گا کہ بچے جی اب آپ پلیز نیا ٹاسک لے لیجئے, ہم آپ کو اس کے لیے فنڈ کرنے والے ہیں. وہ خام اس طرح سے فنڈنگ آپ کو نہیں دیں گے. آپ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک کے بڑے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, تو اس کے لیے پہلے پروجیکٹ کی فیزیبلٹیز لوگ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ان طریقوں سے ہوگا, رائٹ. تو پھر اگر وہ اس طریقے سے آپ کرنے کا بتاتے ہیں, ان کی فائنینسنگ بتاتے ہیں, تو وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں. اس میں بھی گارنٹی نہیں ہوتی ہے.
تو اس طرح سے آپ کو بغیر کسی پروجیکٹ کے کوئی فنڈ نہیں کرے گا کہ جی ہمارے اس دفعہ کے بجٹ میں آپ کے ان انیشیٹوز کے لیے ہم اتنا پیسہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یو جسٹ ٹیک دا انیشیٹو. جس کی آپ کو فیزیبلٹی بہتر نظر آتی ہے, ٹاک ٹو یور باس, ٹیک دا انیشیٹو, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اس کے لیے فنڈز الوکیٹ ہو جاتے ہیں. اگر کمپنی کا کلچر اچھا ہے, اگر کمپنی اس چیز کو تھوڑا سا پروموٹ کرتی ہے اور آپ اس کو ریزنیبل کاسٹ کے ساتھ آگے لے کر چل سکتے ہیں, جس میں ایفرٹ شاید زیادہ ہے, کاسٹ کا اتنا ایلیمنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ اس وینچر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. بجٹ کے اوپر بلیم مت کیجیے. لیٹس فارم اے کمیٹی. دیٹس اے بیوٹیفل ایکسکیوز. لیٹس فارم اے کمیٹی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ جب بھی گروپ ورک ہوتا ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے, سب لوگ کام تو کرتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. سب لوگ برابر کا کام کبھی بھی نہیں کرتے. ہمیشہ ایک بندہ یا دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو لیڈ لیتے ہیں, جو اس گروپ کو اس کے ٹاسک کو اکمپلش کرنے میں دے آر دی مینیجنگ پوسٹس پر ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ٹاسک پر ہوتے ہیں. تو وہ باقیوں کو کچھ نہ کچھ گائیڈ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بندے کو ذمہ داری ضرور لینی پڑتی ہے. تو اکیلے اگر آپ کے اوپر کام ہوتا ہے تو یو آر دا سول ریسپانسبل سول فار دیٹ. لیکن اگر آپ کے پاس کمیٹی ہے تو دین اٹس ناٹ جسٹ دی ریسپانسبلٹی آف ون پرسن, دیر آر فیو پیپل ہو وڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. لیٹس فارم اے کمیٹی. جب کمیٹی بن جاتی ہے, nobody takes the responsibility. Nobody would like to be at the center of attraction کہ اگر یہ کام ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مجھے کوئی ذمہ دار نہ ٹھہرائے. آپ دیکھیں گے آپ کمیٹیز بنتی ہیں تو اس میں سب لوگ بس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمیٹی ہے, سب لوگ ہیں, سب کا سٹیک ہے. تو اگر پروجیکٹ ہٹ بھی ہو گیا تو آپ کے اکیلے کا نام تو نہیں آئے گا. کام ہوگا تو اب آپ اپنا کام لے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور باقی کام کوآرڈینیٹ جب تک ایک بندہ نہیں کرے گا یا ان سب سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے یہ کام کیا, کہاں تک ہوا, کیوں نہیں, تو ہی اور شی از سپوزڈلی دا لیڈر آف دا گروپ. جب کمیٹیز بنتی ہیں وہ ایکول لیول پر ہوتی ہیں تو اس میں nobody takes the lead. جب لیڈ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد ڈسپورس ہو جائیں گے. آپ سم ٹائمز یو فارم دا کمیٹی, سم ٹائمز یو فارم دا گروپس ان آرڈر ٹو ڈیلے دا پروسیس. یہ انٹینشنلی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. اوکے, سو دیٹ دے آر دا لیم ایکسکیوزز جو سم ٹائمز پیپل یوز ان دیئر لائفس کہ ان کو یہ چیزیں یا یہ انیشیٹوز نہ لینے پڑیں. اوکے, اینالائزنگ دا فیزیبلٹی آف آلٹرنیٹیوز. یہ ایک نیا آپ کا ٹاپک ہے. آپ ایک آلٹرنیٹیو لے رہے ہیں, آپ ایک نیا وینچر لے رہے ہیں, اس کے لیے آپ کچھ بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ پر اتنا کاسٹ لگے گا, اتنا ٹائم لگے گا, اتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی. فیزیبلٹی نکالنا اسی کو بولتے ہیں. فیزیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی کاسٹ بینیفٹ کا تعین کرتے ہیں, رائٹ. اب انہوں نے کچھ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس آپ کو دی گئی ہیں, آپ ان کو اگر یہاں دیکھیں, کوانٹیٹیو ٹیکنیکس میں بریک ایون انالیسس ہے, کیپٹل بجٹنگ ہے. کیپٹل بجٹنگ میں پے بیک ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ہوتے ہیں. دین لینئر پروگرامنگ, کیوئنگ تھیوری اینڈ پروبیبلٹی تھیوری ہے, رائٹ. اب یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو ہم ون بائی ون آگے ڈسکس کریں گے. یہ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ ایک طرح سے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کا, آگے آنے والے وقت کا تھوڑا سا ایسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ اتنا کاسٹ لگے گا یا اتنا آپ انویسٹ کریں گے تو اتنے عرصے بعد آپ کو اس کے پروفٹ ملنے شروع ہوں گے. ویل ہم اس کو ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں, دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ what did I mean. اوکے, پہلا از دا بریک ایون انالیسس. آپ نے یقیناً بریک ایون کا نام تو سنا ہوگا. بریک ایون ہوتا ہے کہ آج میں 10,000 روپے انویسٹ کر رہی ہوں ایک پروجیکٹ پر, وہ 10,000 کی کاسٹ کب میری پوری ہوگی اور مجھے آگے پروفٹ ملنے شروع ہوگی. جب وہ پوری ہو جاتی ہے کاسٹ تو اس کو بریک ایون بولتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ می ریڈ آؤٹ دی اسٹیٹمنٹس فار دا بریک ایون انالیسس. It allows the calculation of the volume of sales or revenue that will result in a profit. ٹھیک ہے, کیلکولیشن آپ کرتے ہیں پہلے سے, وقت سے پہلے یہ سارے آپ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ ایک ایسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ کتنا عرصہ میں اس پر کام کروں گا, اتنا عرصہ میں اس پہ یہ چیز لگاؤں گا, اتنے عرصے میری کاسٹ لگتی رہے گی اور اتنے عرصے بعد میں اس کو ریکور کرنا شروع کروں گا. سو اٹ الاؤز دی کیلکولیشن آف دا والیوم آف سیلز. والیوم آف سیلز ہوتا ہے کہ اتنے عرصے بعد اب آپ کی سیلز شروع ہوں گی جب, تو آپ کے پروفٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے.
پروفٹ جنریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یا ریونیو جن کو بولتے ہیں، اب آپ کا کاسٹ کا فیکٹر پورا ہو گیا، اب آپ کو فردر اس میں پروفٹس آ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو کاسٹ، پرائس، پروفٹ ان سب کا فرق تو پتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں تو لیٹ می ایکسپلین ویری بریفلی. کاسٹ ہوتی ہے جو چیز کو بنانے میں آپ کی لگتی ہے پیسہ، دیٹ از کالڈ کاسٹ. پرائس ہوتی ہے جو آپ اس کے اوپر اس کو بیچنے کے لیے پرائس فکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی چیز بنی 5 روپے میں، اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ 5 روپے آئی. ٹھیک ہے، تو 5 روپے از دا کاسٹ. پرائس آپ نے اس کی سیٹ کی 10 روپے سیل کرنے کے لیے، یہ سیلز پرائس ہے کہ اب آپ اس کے آبویسلی زیادہ رکھیں گے ان آرڈر ٹو سیل دیٹ. جو 5 روپے ہیں ایکسٹرا اس میں، وہ آپ کا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ لگ گیا تو. اب ریونیو کا جب ورڈ آپ یوز کرتے ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کاسٹ لگائی ہے وہ کچھ عرصے بعد آپ نے ایک پروڈکٹ پر لگائی، 2 پروڈکٹ پر لگائی، تو اس میں سے فار ایگزامپل آپ کو کچھ مال منگانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. تو ریونیو وہ ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے جو آپ ٹوٹلی ارن کرتے ہیں. کیونکہ 5 روپے تو ابھی دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کہ کاسٹ ہے 5 روپے. اوکے، 5 کو چھوڑ دیجیے، 5 کنفیوز کر رہا ہے. 5 کاسٹ ہے تو آپ فار ایگزامپل 12 روپے کا پرائس رکھتے ہیں. تو 12 روپے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 روپے از دی اوور پرائسڈ کائنڈ آف تھنگ، جو کہ آپ کا پروفٹ جنریٹ ہو سکتا ہے اگر وہ بک جائے تو. ریونیو بھی وہی ہوتے ہیں کہ ان سب میں ابھی تو صرف کاسٹ ایک چیز کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، صرف ایک چیز کی کاسٹ 5 روپے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو فار ایگزامپل ایک کاسٹ کو بنانے میں مشینری خرچ ہوئی، بجلی خرچ ہوئی، تو 1-2 روپے آپ اس میں رکھ دیں کہ اس میں ان سب چیزوں کو جب بنایا تو یونٹ کاسٹ اگر آپ کی ٹھیک نکلی ہے تو دین اٹس اوکے، دین ریسٹ آف دا پارٹ از دا ریونیو دیٹ یو آر ارننگ. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو پے کر رہے ہیں. اگر اس میں ایک چیز پر آپ 0.5 روپیز بھی کسی ایک بندے کو پے کر رہے ہیں آن ایوریج، تو اس میں سے مائنس کر کے جتنے باقی پیسے بچتے ہیں وہ آپ کا ریونیو بنتا ہے جو آپ کے اپنے پاس آتا ہے سارا. ٹھیک ہے، تو پروفٹ اور ریونیو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پروفٹ از سمپلی دیٹ تھنگ جو آپ ایک پروجیکٹ کی کاسٹ کے بعد، پروڈکٹ کی کاسٹ کے بعد اس پر ایکسٹرا لے رہے ہیں. ریونیو ہوتا ہے کہ سارے خرچے کیومولیٹو اور سنگولر یا یونٹ کاسٹ نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو آتا ہے، سارے لوگوں کو پے بیک کرنے کے بعد، بجلیوں کے بل ادا کرنے کے بعد، فیول کے بل ادا کرنے کے بعد، ٹرانسپورٹیشن کے بل ادا کرنے کے بعد، اب آپ کے پاس جو فائنل چیز آئی وہ آپ کا ریونیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ ری انویسٹ کرتے ہیں یا آپ یوز کرتے ہیں. اوکے، سو بریک ایون انالیسس اگر آپ یہاں دیکھیے تو اٹ انوالوز دا فورکاسٹنگ آف دا والیوم آف سیلز اینڈ کاسٹ آف دا پروڈکشن. تو بیسیکلی بریک ایون انالیسس اب آپ کو اٹ انوالوز دا فورکاسٹنگ آپ کی کر رہا ہے کہ اتنا آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیا پلانٹ لیا، اس پر ہم 5,000 یہ پروڈکٹس بنائیں گے. 5,000 کے حساب سے لیٹ سے آپ چیئرز بنا رہے ہیں، فیکٹری ہے آپ کی، آپ نے کرسیاں بنانے کی فیکٹری لگا دی، اس پہ 5,000 کی چیئرز جب آپ نے بنائی تو آبویسلی ایک چیئر بنائیں گے تو بہت کاسٹ آئے گی، 5,000 بنائیں گے تو یونٹ کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پوری فیکٹری خالی پڑی ہے، اس میں آپ کو یوز کرنا ہے، آپ کو سیم بجلی سیم سب کچھ لیکن پروڈکٹ زیادہ بن رہے ہیں، تو والیوم اس کو بولتے ہیں. آپ یہ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اتنے 5,000 میں نے بھی لگائی ہے، ابھی بھی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، مینس کہ ابھی بھی 2,000 کرسیاں اور بن سکتی ہیں اس میں ایک دفعہ میں. تو آپ کیا کریں گے کہ اتنا والیوم میں بناؤں گا تو میرے اتنی جو میں نے فیکٹری خریدنے پر کاسٹ لگائی تھی اس کا اتنا پورشن میں پے بیک کر سکوں گا، رائٹ. تو یہ سارا آپ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اتنا، یا پھر مجھ کو زیادہ والیوم بنانا ہے، 5,000 کرسیاں کافی نہیں ہے، مجھ کو 7,000 کا مٹیریل ڈالنا پڑے گا بیچ میں ان آرڈر ٹو کم ٹو دا 0 پوائنٹ. جتنا میں نے کاسٹ لگایا، جتنا مجھے پروفٹ ملا، اس کے بعد آپ بریک ایون پر آتے ہیں. نو پروفٹ نو لاس ریزلٹس، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کو نہ کوئی پروفٹ ہوا نہ کوئی لاس ہوا، جتنا انویسٹ کیا تھا اتنا آپ کو واپس مل گیا. تو دیٹ از کالڈ بریک ایون انالیسس. Capital budgeting is another method. It analyzes the alternative investment in assets and make, buy or rent, lease or buy decision. Capital budgeting میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب کیپٹل انویسٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے. کیپٹل کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بلڈنگز ہوتی ہیں، آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، آپ کے بڑے بڑے انوینٹری ہاؤسز ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے پروجیکٹس کی چیزیں ہوتی ہیں، بلڈنگ بنانے میں، زمین خریدنے میں، کنسٹرکشن کرانے میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے. فیکٹری کی جو اندر مشینری لگی ہے اس کو خریدنے کا اکوپمنٹ بہت مہنگا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ کی چیزیں خریدنے کی ہوتی ہیں، آپ ہر مہینے تو نہیں خریدتے.
ہر مہینے آپ صرف را مٹیریل خریدیں گے ایک چیز کو بنانے کا. تو یہ جو کیپٹل بجٹنگ ہوتی ہے، اس سب سے بڑا ایک پروجیکٹ یا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کام کہاں کیا جائے، وہ جگہ کہاں سے لیں گے. کیا آپ کے پاس اپنی جگہ ہے یا آپ رینٹ پر لیں گے؟ تو کون سا بہتر طریقہ ہے؟ کیا اس کو بنا کر کنسٹرکٹ کرایا جائے یا رینٹ پر لینے تو ہر مہینے رینٹ پے کرتے رہیں گے؟ اب آپ کا یہ دیکھنے کا طریقہ ہے کہ کتنا میں پیسہ بنا لوں گا کہ جس سے ادھر میں رینٹ پے آف کرتا رہوں گا یا پھر میں کنسٹرکشن کی کاسٹ، یا کیا آپ ایلیجیبل ہیں اتنی زیادہ لیز کروانے پہ یا رینٹ آؤٹ کر یا آئی مین کنسٹرکشن کی کاسٹ کو لینے کے لیے لون وغیرہ. سو یہ سارے آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کیپٹل بجٹنگ اس کو بولتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹس ہیں، ان ایسٹس ہیں، میک بائے، بنائیں یا خرید لیں. اس کو یاد ہے کل آپ نے کل کے یا پرسوں کے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میک اور بائی مینس کے کانٹریکٹنگ کر لیتے ہیں. آپ ایک چیز کو بنانے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ریڈی میڈ خرید لیں، یا بنا لیں یا خرید لیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ رینٹ اور لیز، رینٹ کر لیں یا پھر لیز کر کے پراپر اپنے بائنگ کی کنڈیشن پر آ جائیں. کون سا بہتر پڑتا ہے آپ کو؟ تو دیز آر دا سچویشنز. اور obviously کیپٹل بجٹنگ کا مین پرپز ہوتا ہے کہ یو ریلی ہیو ٹو سی کہ وین یو ول اسٹارٹ ہیونگ یور اماؤنٹ پے بیک. اب نا آپ جب فائنینشیل مینجمنٹ پڑھیں گے تو اس میں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ہوتے ہیں، یہ اس کا نیکسٹ پارٹ ہے. ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو آپ کو بتاتا ہے کہ اتنا انویسٹمنٹ ہے، کتنے عرصے بعد اگر آپ ایک اکوپمنٹ کو خرید رہے ہیں یا رینٹ پر دے رہے ہیں تو کتنے عرصے بعد اب آپ کو اس کا پے بیک سٹارٹ ہوگا. تو ڈسکاؤنٹڈ ٹائم سیریز انالیسس جو ہوتا ہے یا ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو طریقے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں. آپ ایک فارمولاز میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے جو 1 کروڑ کا انویسٹمنٹ کیا تھا یہ اتنے سالوں بعد آپ کو پے بیک ہو جائے گا. آئی مین آپ جو لے رہے ہیں اس میں آپ منتھلی انسٹالمنٹس بھی تو دیں گے نا اپنی. اگر آپ نے لون لیا ہے، اگر آپ اس کو کنسٹرکشن کرا رہے ہیں، آف کورس یو ول ہیو ٹو گیٹ دی کیپٹل. کیپٹل آپ کو اگر گھر میں ہے تو ویری گڈ، ایسا ہوتا نہیں ہے. یو ریلی ہیو ٹو ٹیک لونز یا آپ کو ادھار لینے پڑتے ہیں یا اپنا کوئی ایسٹ سیل کرنا پڑتا ہے. دین یو وڈ بی ایبل ٹو کنسٹرکٹ یور اون بلڈنگز یا بائی یور اون اکوپمنٹس. تو پھر آپ کو اس کا پے بیک ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے لون لیا تو آپ کو اس کی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں. رینٹ پہ ہے تو پھر تو آپ کو ساری زندگی رینٹ ہی پے کرنا پڑے گا، جس کا پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر میں 12 مہینے رینٹ پر رکھوں اس کے بعد میں کنسٹرکشن سٹارٹ کرا دوں گا پھر میں ایلیجیبل ہو جاؤں گا لون کے لیے. تو اس حساب سے ساری کیپٹل بجٹنگ آپ کرتے ہیں اپنی ایک فورکاسٹنگ اس کی چل رہی ہوتی ہے. اوکے، لینئر پروگرامنگ. It is used for program decisions under the conditions of certainty or low risk. But LP is also widely applied to the product mix decisions, such as minimizing the transportation cost for truck fleets. Linear programming ہوتی ہے ایک اسٹریٹ پاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پروگرام ڈیسیژنز کے لیے ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفرم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اتنا میں چیز بناؤں گا اور مجھ کو اتنا پے بیک ہوگا، اگلے مہینے میں اتنا مارجن مارکیٹ میں جائے گا، اتنا سیل ہوگا اور اتنا مجھے پروفٹ ہوگا. اس سے اگلے مہینے میں فار ایگزامپل کچھ ایونٹ آ گیا، نیو ایئر آ گیا یا عید کی آ گیا ایونٹ، رمضان آ گیا یا عید آ گئی یا فیسٹیول کوئی اور آ گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سیلز میری زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اس میں زیادہ پروڈکشن کر کے زیادہ آپ اس کو پے بیک کرتے ہیں. ہر سال یوں ہی ہوتا ہے. تو یہ پروگرام ڈیسیژنز ہیں. آپ کو یاد ہے نا کل ہم نے پروگرام اور نان پروگرام ڈیسیژنز پڑھے تھے. پروگرام جو ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں اس کے سٹیکس کیا ہیں، ڈیلی لائف کا حصہ ہوتے ہیں، روٹین کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ڈیسیژنز جو ہیں آپ تقریباً روز لیتے ہیں یا تقریباً آپ کے اس کے ساتھ سٹیکس ایوری ڈے میٹرز میں اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، اگلے سال بھی یہی ہوگا. تو لینئر پروگرامنگ تب آپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اتنے منتھ میں اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پچھلے سال اس منتھ میں بہت جب پیک کی گرمی ہو جاتی ہے تب ہو سکتا ہے کہ کچھ سیلز افیکٹ ہوتی ہیں کچھ پروڈکٹس کی. تو آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بہت پیک کی گرمی کے ہیں، ٹورزم جیسے افیکٹ ہو جاتی ہے، رمضان میں ٹورزم کم ہو جاتی ہے تو آپ اس میں لیسٹ اپنا بجٹ رکھیں گے اس کا. تو آپ کو پتا ہوتا ہے پروگرام ڈیسیژنز کے بارے میں. ایل پی ہمیشہ وہیں اپلائی ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک رائٹ ایسٹیمیٹ کر کے اپنا آگے کا فیوچر فورکاسٹ کر ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد یہ کام ہوگا یا اتنے عرصے بعد یہ پیسہ ملے گا تو اس سے میں یہ کروں گا.
رائٹ. اس میں تھوڑی انسرٹینٹی کا فیکٹر کم ہوتا ہے. Okay, then queuing theory. Queuing theory is a very interesting theory. It focuses on the waiting time. It's used at reducing time for serving customers per employee. ٹھیک ہے. queuing theory ہوتی ہے, queue کس کو بولتے ہیں؟ قطار, لائن بنانے کو. آپ بینک میں جاتے ہیں, آپ کو لمبی لمبی لائنیں بنی ملتی ہیں. You have to stand in the line, wait for your turn, and then you get your transaction done. یہ queue ہے. آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, آپ KFC جاتے ہیں, یو ریئلی ہیو ٹو بی ان دا لائن آرڈر ٹو گیٹ یور باری کا ٹرن کا ویٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو گیٹ یور میل. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. اسی طرح کوئی اور ایگزامپل آپ لے لیجیے جس میں آپ کو اپنی لائن بنا کے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ جو کیوئنگ تھیوری ہوتی ہے یہ ویٹنگ ٹائم کو کیلکولیٹ کرتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایوریج پر ایک کسٹمر کتنا ویٹ کرتا ہے. جتنا زیادہ ویٹ کرے گا اتنا زیادہ, جتنا لمبا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے اتنا بزنس کے لیے یا کسٹمر کے لیے بہت بڑا اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے وہ, رائٹ. تو کیوئنگ تھیوری ایکچولی اس ویٹنگ ٹائم کو ریڈیوس کرنے کے اوپر کام کرتی ہے. کیوئنگ تھیوری میں فار ایگزامپل اب آپ کو یہ پتا ہے کہ بینک میں 1 تاریخ کو جائیں گے آپ تو لمبی لمبی لائن ہوں گی, بیکاز پیپل ول بی دیئر ٹو گیٹ دیئر پیز. ان کے چیکس ہوں گے, وہ آپ کو کیش کرانے پڑیں گے, تو یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو لاٹس آف کیش ان دا بینک. پلس اگر آپ کے پاس ایک کیشیئر کام کر رہا ہے یو ول پرابلی گیٹ 2 or 3 یا جتنے بھی. کیوئنگ تھیوری تاکہ آپ کی لائنوں کی تعداد کم ہو جائے. تو کیوئنگ تھیوری بیسیکلی ان چیزوں پر فوکس کرتی ہے کہ آپ کا کسٹمر کا ویٹنگ ٹائم کم سے کم کر دیا جائے بائی انکریزنگ دی نمبر آف دا سروس پرووائڈرز. ٹھیک ہے. اینڈ the main goal, the main objective is to reduce time, تاکہ لوگوں کا ویٹ کرنے کا ٹائم پر کسٹمر پر امپلائی نمبر آف کسٹمرز آپ کا وہ کم ہو جائے. فائنل از دا probability theory. اس پہ users assign probability of success or failure to each alternative. The user then calculates the expected value, which is the payoff or the profit from each combination of alternatives and outcomes. آپ نے پتہ نہیں probability پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, statistics کا ایک بہت important part ہوتا ہے. probability ہوتی ہے فار ایگزامپل, شاید میں نے آپ سے پچھلے کچھ لیکچرز میں چھوٹا اس کا کیس ڈسکس کیا کہ یو تھرو اے کوائن فار ایگزامپل. یو تھرو اے کوائن, اب آپ کے پاس کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا آئے گا, یا ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. ٹھیک ہے. تو دونوں کی 50% پروبیبلٹی ہے کہ وہ دونوں اپیئر ہو جائیں گے. جتنی زیادہ آلٹرنیٹیوز ہوں گے اتنی آپ کی پروبیبلٹی ان کی کم ہوتی جائے گی اپیئر ہونے کی. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوائن بالکل سیدھا فلیٹ کھڑا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو اس کی پروبیبلٹی اسی لیے کم ہوتی ہے, ادھر اس طرح سے فلیٹ ہوگا یا اس طرح سے فلیٹ ہوگا. پروبیبلٹی آف سکسیس اینڈ فیلئر میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں آلٹرنیٹیو یوز کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, اس کی پروبیبلٹی آف سکسیس یہ ہے. اس کی پروبیبلٹی آف سکسیس لائک 50% ہے. اس کی پروبیبلٹی آف سکسیس از جسٹ 25%, کیونکہ آلٹرنیٹیوز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں. تو پروبیبلٹی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ یو ریئلی کیلکولیٹ دی ایکسپیکٹڈ ویلیو. ایکسپیکٹڈ ویلیو ہوتی ہے کہ پروفٹ فرام دی کمبینیشن آف دی آلٹرنیٹیوز اینڈ آؤٹ کمز. آپ اس مہینے میں یا اس سال میں اگر آپ اتنا انویسٹ کریں گے تو آپ کو ڈر ہے, یا آپ کہتے ہیں نا کہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے فار ایگزامپل, نئی گورنمنٹ آ رہی ہے تو یو نیور نو کہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد بزنس کا کیا حال ہو, اسٹاک مارکیٹ کیسی ہو. تو کم انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ ہوپ فل ہیں تو آپ زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں. پروبیبلٹی ہے نا دوبارہ کہ گورنمنٹ اچھی ہوگی یا بری ہوگی, 50% اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا بزنس اورینٹڈ ہے یا نہیں ہے. تو اور پھر آپ اس حساب سے, اور اگر میں اس میں اگلے سال میں انویسٹ کروں گا تو مجھ کو زیادہ پے بیک ملے گا. تو اس سال میں انویسٹ نہیں کر رہا, گورنمنٹ از انسرٹن. یہ پروبیبلٹی آپ کو تھیوری بتاتی ہے. ایکسپیکٹڈ ویلیو آپ اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ مے بی 50% میری مجھے امید ہے 50% آگے بزنس انکریز کرے گا, یہ پروبیبلٹی ہے. تو 50% ہے مجھے کہ اگلے سال کرے گا, اور اس سال مجھے ذرا صرف 20% امید ہے کہ بزنس فلرش کرے گا. تو اگلے سال کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, تو یو ول پروبیبلی ایکسپیکٹڈ ویلیو اس کی زیادہ بن جائے گی. تو آج کے سال کے لیے آپ شاید ود ہولڈ کر لیں, اور آپ آگے نیکسٹ 6 months یا نیکسٹ ایئر پر آپ اپنی چیز کو یا اپنے انویسٹمنٹ کو لے جائیں. تو دیٹ از کالڈ دی
probability theory, جو آپ کی probability calculate کرتی ہے in order to invest your money. یہ ہم ایک چھوٹا سا اپلیکیشن کا ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ ہم اپنی more or less ہر کلاس میں آج کل کر رہے ہیں. Select the appropriate quantitative method to use in the following 5 situations ہیں. ابھی ہم نے یہ 5 طریقے پڑھے ہیں. بریک ایون پڑھا, کیپٹل بجٹنگ پڑھا, لینئر پروگرامنگ پڑھا, کیوئنگ تھیوری پڑھا, اینڈ پروبیبلٹی تھیوری پڑھا. اب آپ کو ون آفٹر اندر ان کو اپلائی کرنا ہے اپنے ان چیزوں کے حساب سے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا والا پارٹ کس کو ایسوسیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل پہلا دیکھیے, دا مینیجر آف اے اسمال کلوتھنگ اسٹور وانٹس ٹو ڈیٹرمن دی quantity of items for sale to place on the shelves. I repeat, manager of small clothing store wants to determine the quantity of items for sale to place on the shelf. کتنی quantity ہونی چاہیے items کی for to be placed on the شیلفز پر رکھ کر کتنا زیادہ آپ اس کو ڈٹرمن کر پائیں گے کہ آپ کی کتنے کتنے پروڈکٹس آپ کی شیلف پہ ہونے چاہیے کہ آپ کی سیلز پراپر ہو جائیں, یا آپ کی کتنی سیلز کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ کوانٹٹی ڈٹرمن کریں گے, رائٹ. تو اٹس دی probability theory. اٹس دی probability. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پرسنٹ آپ کا سیل ہو سکتا ہے, اس حساب سے آپ اس کو اس میں شیلف پر ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Claude must decide whether to repair his favorite old machine or to replace it with the new one. This is very simple. ایک بندہ is deciding کہ اس کو اپنی اولڈ مشین کو ریپیئر کرنا چاہیے یا نیا خریدنا چاہیے, کس پر پیسہ زیادہ آئے گا, کون سا کاسٹ افیکٹو ہے. So this is capital budgeting, B part. Good. Bentley wants to invest money to make a profit. Bentley wants to invest to make a profit. انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پروفٹ تو ملنا ہی ملنا ہے, تو آپ وہ کیلکولیشنز کرتے ہیں. اب آپ بتائیے جی. دیٹس کریکٹ, دیٹ از بریک ایون. بریک ایون میں آپ پروفٹ, اس کا مین پرپز کیا ہے, پروفٹ ارن کرنا. پروفٹ ارن کرنے کے بعد پہلے وہ انویسٹ کرے گا, پھر وہ اس کا بریک ایون کرے گا کہ کتنے عرصے میں اس کی کاسٹ اس کی پوری ہوتی ہے. کاسٹ کے بعد اس میں آہستہ آہستہ وہ پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کرے گا. تو پہلے وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ 6 مہینوں تک جیسے اس کو کوئی پروفٹ نہیں آ رہا, 6 مہینوں کے بعد پروفٹ آنا شروع ہوگا. سو ہی ول ہیو دس تھنگ ان ہز مائنڈ. ٹھیک ہے. تو دس از دی ٹیکنیک. آپ بریک ایون کے بعد پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اوکے. نیکسٹ, مینیجر آف اے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ وانٹس ٹو ایون the workload in the store. At times employees hang around with nothing to do, and at other times they work for hours without stopping. ایک فاسٹ فوڈ کا مینیجر ہے, he wants to even the workload اپنی اسٹور میں برابر کرنا چاہ رہا ہے, which means کہ کچھ لوگ کم کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں, and he really wants کہ سب لوگ برابر کا کام کریں, right. تو اس کے لیے امپلائیز, ہی تھنکس کہ امپلائیز ہینگ اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں فارغ ٹائم میں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. تو دس از ویری ویری سمپل اینڈ ویری انٹرسٹنگ. آپ بتائیے. دس از کیوئنگ تھیوری. دیٹس رائٹ. کیوئنگ تھیوری میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پر نمبر آف کسٹمرز, پر امپلائی دا نمبر آف کسٹمرز کتنے آپ نے رکھنے ہیں تاکہ ان سب کا کام ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو. کسی ایک امپلائی کے ساتھ لمبی لمبی لائنز نہ لگیں. آپ کو یو مے نیڈ 2, 3, 4 امپلائیز ان آرڈر ٹو ہینڈل the appropriate number of customers. ٹھیک ہے. آپ کو اس میں بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بھی مینیجر اس چیز کو بیلنس آؤٹ کر رہا ہے کہ ایک بندہ زیادہ کام کر رہا ہے, ایک بندہ کم کام کر رہا ہے, تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ضروری ہے. اوکے. نیکسٹ دیکھیے, a video store owner wants to know how many times a video must be rented out to make it worth adding to a rental list. ایک ویڈیو کارنر یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کتنی دفعہ ایک ویڈیو کو رینٹ آؤٹ ہونا چاہیے in order to come up on the list کہ the most wanted video of the year یا of the month, یا اس آپ دیکھتے ہیں نا, آپ اگر موویز یا ویڈیوز خریدتے ہیں آن لائن تو آپ کو ساتھ ایک آپشن آ جاتی ہے کہ پیپل ہو bought this one they had also bought this one,
یا یو کین آلسو ٹرائی دس ون. یہ وہ ویڈیوز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دفعہ بک چکے ہوتے ہیں, نکل چکے ہوتے ہیں, تو اسی لیے اس کی پاپنگ اپ لائن میں آ جاتے ہیں, تاکہ اگر آپ ایک خرید رہے ہیں آپ کی نظر سے دوسرے بھی گزرتے ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ کے اٹس جسٹ اے ٹیمپٹنگ ٹیکٹک کہ آپ کو زبردستی اس طرف لایا جائے کہ آپ اور خرید لیں, رائٹ. تو دس از کائنڈ آف اوکے جی. یہ کون سا کوانٹیٹیو میتھڈ ہے؟ اٹ از ٹو می لینئر پروگرامنگ, رائٹ. آپ سمپل فورکاسٹ کر رہے ہیں, یو آر فورکاسٹنگ, اور پروگرام ڈیسیژن ہے آپ کا. رینٹ آؤٹ ہوگا تو آپ کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں وہ شامل ہو جائے گا, رینٹ آؤٹ نہیں ہوگا تو آپ کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں نہیں شامل ہوگا. تو اٹ از کائنڈ آف ویری کلیئر کہ آپ کا کیا اس میں کلوز ہے کہ the video should be rented out in order to come up on the list of the most wanted list جو ہوتی ہے, رائٹ. تو یہ ہیں کچھ آپ کے کوانٹیٹیو میتھڈز, اور آپ نے کچھ ٹیکنیکس اس میں اپلائی کی. آگے دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں. آئی ہوپ کہ یہ کوانٹیٹیو میتھڈز آپ کی سمجھ میں آ گئے. دے آر ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, یو جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم ون ریڈنگ, اور اگین اپلائی کریں کو نارمل لائف میں, تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم in a very good perspective. ایک اور میتھڈ ہے جس کو کیپنر ٹریگو میتھڈ بولتے ہیں. کیپنر ٹریگو میتھڈ از اگین چوزنگ دی بیسٹ پاسبل آلٹرنیٹو کا ایک میتھڈ ہے. آپ طریقہ ڈفرینٹ ہے, وہ ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آپ ایکچولی مختلف آلٹرنیٹیوز میں سے کون سا بہتر آلٹرنیٹیو آپ کے لیے سوٹ کرے گا آپ کو. یہ کیپنر ٹریگو میتھڈ اس کے ساتھ ایکچولی ویٹس اٹیچ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا مسٹ, ایک ہوتا ہے وانٹ یا نیڈ. وانٹ یا نیڈ اور وانٹ بیسڈ کرائٹیریا از ڈفرنٹ. مسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں آپ کو لینا ہی لینا ہے. وانٹ ہوتا ہے کہ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو آئی ول سوئچ. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل ایک فون خریدنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. فون خریدنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ بیٹری ٹائم مسٹ بی ویری گڈ. آئی ایم سو فیڈ اپ آف مائی پریویس فونز بیٹری لائف کہ وہ مجھ کو بہت تنگ کرتی ہے, تو مجھ کو بیٹری لائف تو اچھی چاہیے ہی چاہیے. تو یہ مسٹ کرائٹیریا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وانٹ کرائٹیریا میں رنگ ٹونز اگر اچھے ہیں تو دیٹ کین بی دا وانٹ کرائٹیریا. اچھے نہیں بھی ہیں تو میں گزارا کر لوں گا, ٹھیک ہے. اسکرین کا ڈسپلے اگین آپ کا ایک اور مسٹ کرائٹیریا ہے کہ ڈسپلے بھی اچھا ہونا چاہیے. سو بیٹری لائف اینڈ ڈسپلے اسکرین اس کی اچھی ہونی چاہیے, اور دین آئی مین لاٹس آف ادر آپشنز مسٹ بی دیئر. لیکن رنگ ٹون سے آپ کو کوئی غرض نہیں, تو دے کین بی وانٹ کرائٹیریا. کلر آپ کو نہیں میٹر کرتا, اس کا ڈسپلے برانڈ آپ کو اگر افیکٹ نہیں کرتا تو دیٹ کین بی دا وانٹ کرائٹیریا. لیکن اگر آپ کو آئی فون ہی لینا ہے, صرف آئی فون ہی لینا ہے, تو دین اٹس دا مسٹ کرائٹیریا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیپنر ٹریگو میتھڈ کیسے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آلٹرنیٹیوز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. اس میتھڈ میں یو کمپیئر ایچ آلٹرنیٹیو ٹو دی مسٹ آلٹرنیٹیو, ٹھیک ہے. آپ ہر آلٹرنیٹیو کو مسٹ آلٹرنیٹیو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. کون سی چیزیں ہیں جو مسٹ کی ویلیو آپ کی زندگی میں رکھتی ہیں, یعنی دے ہیو ٹو بی دیئر. Number 2, rate each want criterion on the scale of 1 to 10. 10 is the most important. اب آپ ریٹ کر لیں اس کو, وانٹ کا کرائٹیریا علیحدہ کر لیں, ان کو آپ فیچرز آئیڈینٹیفائی کریں نا. فون کے فیچرز لے لیجئے, کلر لے لیں, ڈسپلے لے لیں, کمپنی کا نام لے لیں, رنگ ٹونز لے لیں, اس کے اندر میسجنگ کی اسٹوریج کیپیسٹی دیکھ لیں, اینڈ لاٹس آف ادر تھنگس, ٹھیک ہے. تو آپ 1 سے 10 تک ان کو 1 by 1 ان کو ریٹ کرتے رہیں کہ سب سے اوپر آپ کو کیا چاہیے, اس کے نیچے آپ کو کیا چاہیے, اس کے نیچے آپ کو کیا چاہیے. دین assign a value of 1 to 10, 10 being the highest, to how well each alternative meets the want criteria. یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ کتنا 10 ہائیسٹ ہے اب آپ کا. 10 مینس کہ اگر آپ کو لانگ بیٹری لائف چاہیے تو آپ اس میں 10 کا اس کو ویٹ ایسوسیٹ کر دیں. Then you compute the weighted score for each alternative. اب آپ کیا کریں گے کہ weighted score اس کا معلوم کریں گے.
ویٹڈ اسکور ہم دیکھیں گے کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں کہ ویٹڈ اسکور کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. دین یو سلیکٹ دی آلٹرنیٹیو ود دی ہائیسٹ ٹوٹل ویٹڈ اسکور. اب اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ کس چیز کا ویٹڈ اسکور سب سے زیادہ تاکہ آپ اس آلٹرنیٹیو کے لیے بس آرام سے چلے جائیں. یہ دیکھیں اس طرح کی یہ تو آپ موبائل خریدنے میں تو کم از کم یہ طریقہ آرام سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اب یہ اس کو آگے دیکھتے ہیں کیسے. یہ دیکھیے مسٹ کرائٹیریا. اس میں یہ دیکھیں دو کرائٹیریاز ہیں. پلیز ہیو اے لک آن دا اسکرین. مسٹ کرائٹیریا, وانٹ کرائٹیریا, یہ دو کرائٹیریا ہیں. ٹھیک ہے, مسٹ میں ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کار رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باہر ویسٹ میں کار رینٹ آؤٹ کرنے کا بہت شدید زیادہ ٹرینڈ ہے. آپ اگر کسی لمبے ٹرپ پر جائے تو جسٹ رینٹ آؤٹ اے کار انسٹیڈ آف ٹیکنگ یور اون کار, جو کہ رسکی ہو سکتا ہے. ان کی کار آپ لے لیں اور دین جس کو ویک کی پوری ان کی ڈیلز آتی ہیں. اب دے ہیو لائک مور دین 15 سروس پرووائڈرز جو آپ کو دیتے ہیں کارز. اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 آپ نے 4 آلٹرنیٹیوز لے لیے. ایک سائڈ پہ آپ نے کارز کے نام لکھ دیے. اب دوسری سائڈ پہ دیکھیے مسٹ کرائٹیریا آپ نے بتایا ہے. آپ کے مسٹ کرائٹیریا میں کہ کاسٹ میری 9,000 سے کم ہی ہو اور اٹ شوڈ بی اویلیبل ود ان 1 ویک. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کا کرائٹیریا ڈفرنٹ ہوتا ہے. میرا کار چوز کرنے کا کرائٹیریا بہت ڈفرنٹ ہے. میرے لیے افورڈیبل, کاسٹ بہت ہی کم, اور دیر آر فیو پیپل جن کو اسٹائلنگ کار کی بہت اپیل کرتی ہے کہ ان کو اسپورٹس کار چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اسپورٹس کار پہ ذرا لانگ ڈرائیو پر جائیں گے یا اپنے ایکسکرشن پر جائیں گے. تو اسپورٹس اگر کار آپ کو ضرور چاہیے تو مسٹ میں اس کو ڈال دیں. آئی وڈ بی دا ون جس کو اسپورٹس کار کا کوئی کریز نہیں ہے. میں یہ چاہوں گی کہ مجھ کو ایک چھوٹی سی کار مل جائے, چھوٹی ترین گاڑی, جس کے اندر بیٹھ کر میں بس اپنا مقصد پورا کروں اور واپس کر دوں وہ گاڑی. ٹھیک ہے, فیچرز ٹھیک ہوں, مجھے راستے میں ٹربل نہ کرے, اور فنکشننگ اس کی ٹھیک ہو, ایزی ٹو ڈرائیو, اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ آبویسلی کاسٹ افیکٹو ہو. میرے نزدیک یہ کرائٹیریا سب سے بہتر ہے. اسپورٹس کار میں بیٹھنے کا کرائٹیریا شاید آفٹر 30 ایئرز میرے پاس آئے, جس میں آئی وڈ بی ایبل ٹو افورڈ دیٹ, اینڈ دین آئی وڈ بی انجوائنگ ڈرائیونگ اسپورٹس کار. اوکے, کلر مجھ کو میٹر نہیں کرتا, مائلیج مجھ کو میٹر کرتا ہے, اینڈ دین پرانی نہ ہو, نہیں ہو. تو آپ اس کو یہ دیکھیے, اب انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہے. وانٹ کرائٹیریا آپ دیکھیں, گیس مائلیج ہے, اسپورٹی ہے, بلو ہے کلر, اسٹیریوز ہیں, کروز کنٹرول ہے, گڈ کنڈیشن, لو مائلیج ہے, فیو ایئرز اولڈ ہے, ٹوٹل کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنے ویٹس اٹیچ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ویٹس کی یہ آپ نے یہ دیکھیے 7 8 3 5 2 10 6 7, یہ اب آپ کے ویٹس ہیں اس میں. ٹھیک ہے, آپ نے امپورٹنس کا کرائٹیریا ابھی آپ کو بولا تھا کہ 1 سے 10 تک آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور کون سی چیز آپ کو کم ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1 ویٹڈ اسکور, 2 ویٹڈ اسکور, 3 ویٹڈ اسکور اور 4 ویٹڈ اسکور ہے. آپ اس کو اپنے ویٹس جتنے آپ نے اٹیچ کیے تھے ان چیزوں کے ساتھ آپ میچ اپ کریں. پہلے بات تو یہ کہ کون سی گاڑیاں وہ چیز پرووائڈ کر رہی ہیں اور وہ چیزیں آپ کے نزدیک کتنی ضرورت یا کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اب گیس مائلیج فار ایگزامپل دیکھیے, پہلی گاڑی دیتی ہے تو آپ کے نزدیک اگر 5 آپ نے اس کا ویٹ رکھا ہے, آپ کے نزدیک 5 از دی ویٹیج فار دیٹ تھنگ, تو امپورٹنس اس کی یہ ہے. امپورٹنس اس کے آپ وہی بات ہے کہ 10 سے 1 تک کا جو آپ نے اپنا یہ کرائٹیریا آئیڈینٹیفائی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نے اس کو نمبرز دے دیے, اور یہ سب نمبرز ڈفرینٹ ہونے چاہیے کیونکہ سب سے ضروری آپ کے لیے کنڈیشن ہے. یہاں دیکھیے 10 نمبر آپ نے اس کو دے دیے. اس سے کم ضروری آپ کے لیے سپورٹی لک ہے. 9 آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بلینک چھوڑ دیں. 7 گیس مائلیج اور فیو ایئرز اولڈ, ان کی سیم امپورٹنس ہے آپ کے نزدیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو یہ دونوں چیزیں ایکول لیول پر میرے نزدیک آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 ویٹڈ اسکور مینس کہ اب آپ اس میں 5 کے ساتھ اس کو 7 کو جب ملٹی پلائی کریں گے تو دیٹ از 35. ٹھیک ہے, جو کار 1 دے رہی ہے اس کی پروویژن کی جو کوالٹی ہے وہ 5 کے نزدیک ہے. آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات کہ یہ آپ کا کرائٹیریا ہے امپورٹنس کا, اور یہاں جو یہ پرووائڈ کریں یہ کمپنی کی کنڈیشنز ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ رائٹ. تو جو فار ایگزامپل میں آپ کو اس کو آسان لفظ میں سمجھاتی ہوں, گیس مائلیج ہے. ٹھیک ہے,
آپ کی امپورٹنس اس کے نزدیک 7 کے برابر ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 to 10 میں 7 امپورٹنس ہے گیس مائلیج کی. اب آپ کار 1 کے آلٹرنیٹو کو دیکھیے تو کار 1 کے آلٹرنیٹو میں جو گیس مائلیج گاڑی پرووائڈ کر رہی ہے وہ 5 کے برابر کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی کمپنی لے لیجئے, ہرڈز لے لیں, انٹرپرائز لے لیں, ایوس لے لیں, یہ ساری رینٹل کارز ہیں, رائٹ. اب آپ کہتے ہیں کہ انٹرپرائز جو ہے وہ 5 کے لیول کی یہ چیز پرووائڈ کرتی گیس مائلیج. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے اس کی ویٹیج جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 35 ہو جائے گی. کار 2 ہرڈز کمپنی کی جو گیس مائلیج ہے وہ 6 لیول کی ہے. ٹھیک ہے, اس کی 5 تھی, اس کی 6 ہے, تو 6 7 42. یہ آپ کا امپورٹنس ہے, یہ امپورٹنس ہے, اور یہ کمپنی جو پرووائڈ کر رہی ہے اس کی کنڈیشنز ہیں. نمبر 3 جو ایوس ہے, فار ایگزامپل ایوس کی جو گاڑی آپ کو ملے گی ان کی گاڑی کی گیس مائلیج کی کوالٹی 8 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ 8 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 56 آ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ ویلیو نظر آتی ہے. کنڈیشن, آپ نے 10 لگایا کنڈیشن کو, کیونکہ آپ کے نزدیک کنڈیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. تو 10 کا ویٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک, اب جو پہلی کمپنی انٹرپرائز جو آپ کو گاڑی دے رہی ہے اس میں 1 to 10 میں کنڈیشن اس گاڑی کی 5 کے مطابق آ رہی ہے آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے, وہ جو چیز پرووائڈ کریں اس کی 5 کی کوالٹی ہے, تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو دس از 50. اب جو ہرٹز کمپنی ہے نمبر 2 فار ایگزامپل, اس میں کنڈیشن میں جو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ 6 نمبر کی کنڈیشن ہے, مطلب بہت اچھی نہیں ہے لیکن ابو ایوریج ہے, تو اس کو آپ 60 رکھ دیں گے کیونکہ 6 کو آپ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. یہ 10 آپ کا کرائٹیریا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کو یہ چیز چاہیے. اب اوکے, پہلے یہ سمجھ لیجیے. پھر گڈ کنڈیشن میں تھرڈ آپشن دیکھیں, ایوس. ایوس جو پرووائڈ کر رہا ہے گاڑی اس کی کنڈیشن 8 کے نزدیک آپ ریٹ کر رہے ہیں, یعنی کافی زیادہ اونچی ہے, تو آپ کی ویٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 80 بن جائیں گے. اسی طرح ہر چیز میں نمبر 2 پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت سپورٹی لک چاہیے تھی, 8 کا آپ نے ویٹ دیا اس کو, سپورٹی لک چاہیے. اب جو انٹرپرائز دے رہا ہے اس کی سپورٹی لک 5 کے برابر ہے, جسٹ ایوریج. یو ڈونٹ لائک دی سپورٹی لک آف انٹرپرائز. جو ہرٹز دے رہا ہے 7 کے نزدیک ہے, اس کی سب سے زیادہ سپورٹی لک ہے, تو کافی زیادہ ہے. 7 از ابو ایوریج, آپ 7 کو 8 سے ملٹیپلائی کر دیں گے. 4 از لائک کم ہے, بلو ایوریج ہے. تو جو لاسٹ کی ایوس کار ہے اس کی سپورٹی لک آپ کے نزدیک 4 کے لیول پر ہے, کم ہے, بہت کم ہے, بلو ایوریج. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اپنے کرائٹیریا کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو دیٹ از 32. اسی طرح سب کے ویٹس آپ نکالیں گے تو یہ سب اس کے بعد آپ سب کو ٹوٹل کر دیں گے, یہاں سے ٹوٹل ہو گیا. اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ کون سا آ رہا ہے, 249, 257, 248. یہ 257 بیچ میں سب سے زیادہ, حالانکہ جب آپ سٹارٹ ہوئے تھے تو ان کا بالکل مڈل کا کرائٹیریا تھا, لیکن کچھ چیزیں ان کی بہت ٹاپ کی ہیں, خاص طور پہ سپورٹی لک دیکھیں سب سے ہائی ہے, اور حالانکہ گڈ کنڈیشن جس پہ آپ نے سب سے زیادہ مارکس دیے تھے وہ ان کے سب سے زیادہ ہیں, 8 ہے, لیکن چونکہ باقی چیزیں اس کی اچھی ہیں تو ٹوٹل اوور آل ویٹ اس کا بہتر آ رہا ہے. تو یہ وانٹ کا کرائٹیریا ہے نیچے نیچے سارا. ٹھیک ہے, یہ سارا نیچے وانٹ کا کرائٹیریا. مسٹ تو آپ اوپر حل کر آئے ہیں, مسٹ اگر سب فلفل کر رہے ہیں, مسٹ ہے کہ یہ تو ہوگی ہی ہوگی, تو آپ آگے وانٹ پہ چلیں گے. تو کاسٹ انڈر 9000 وہ سب دے رہے ہیں. اگر یہاں ایک بھی نو ہو جاتا, فار ایگزامپل کار یہ دیکھیں جیسے یہ نو ہو گیا نا, مسٹ آپ کا اویلیبل ود ان 1 ویک, یہاں یہ نو ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں آپ نے آگے کار 4 کے سارے آپشنز چھوڑ ہی دیے, کیونکہ مسٹ ہی میٹ نہیں ہو رہا. مسٹ میٹ نہیں ہو رہا تو آگے وانٹ کے کرائٹیریا کو ایویلویٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. دیکھیں ابھی میں نے بات کی کہ آپ موبائل فون یوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ موبائل فون میں مجھے اس کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مسٹ کرائٹیریا, نیٹ ورک اسٹرانگ چاہیے اور لائٹ ویٹ ہونا چاہیے. یہ آپ کے 2 مسٹ کرائٹیریا ہیں, بہت نیٹ ورک اسٹرانگ ہو اور لائٹ ویٹ ہو, یہ 2 اب آپ کے کرائٹیریا ہیں. تو یہ آپ مسٹ میں ڈال دیں گے. یہاں یہ ہے یس یس 4 کمپنیاں آپ کی کمپنیاں, نوکیا ہو گئی, ایپل ہو گیا, ساتھ سیمسنگ ہو گیا اینڈ گوگل ہو گیا, رائٹ. یہ 4 آپ نے آپشنز ڈال دی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا میرے نیٹ ورک, سوری اوکے
نیٹ ورک میں موبیلنک آ گیا, یو فون آ گیا, زونگ آ گیا, ٹیلینور آ گیا. نیٹ ورک جو آپ لے رہے ہیں وہ اچھا ہے تو موبیلنک میں آپ کہیں گے یس, یو فون میں آئی ڈونٹ نو آپ کہیں گے یس نو یا سم تھنگ لائک دیٹ. اگر یہاں ایک بھی نو ہو گیا ہے تو آپ اس کو آگے وانٹ کے کرائٹیریا پہ تو چھوڑ ہی دیں گے. آپ کہیں گے مسٹ ہی میرا پورا نہیں ہو رہا تو میں وانٹ کو دیکھ کر کیا کروں گا. یہ مسٹ چیزیں ہیں, یہ سیٹسفائی ہوں گی تو آپ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے لیے ڈیسیژن لینا کتنا آسان ہو گیا. اب آپ کون سا ڈیسیژن لے رہے ہیں؟ نمبر 2, کار 2 آپ چوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں مسٹ کرائٹیریا 100% سیٹسفائی ہو رہا ہے. یس یس ہے دونوں چیزوں میں, یہ دونوں چیزوں کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. وانٹ کرائٹیریا میں اگر آپ دیکھیں آپ کی امپورٹنس اور ان کی اویلیبلٹی, ان کی پروویژن میں سب سے زیادہ اسکور آپ کا 257 کا آ رہا ہے. تو سمپلی چوز دس ون, یو وڈ فیل ہیپی. اپلائی دس پلیز. یہ ایکسرسائز ہے آپ کی کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپلائی کریں کسی ایک چیز کو خریدنے میں, کسی بھی چھوٹی چیز کو خریدنے میں. جو آپ نے سوٹ خریدنا ہے, آپ نے جوتا خریدنا ہے, آپ نے کوئی بسکٹ خریدنا ہے, اپلائی دس کرائٹیریا. کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے, ٹیسٹ چاہیے, کلر چاہیے, پیکیجنگ چاہیے, برانڈ چاہیے, اس کے حساب سے پھر اپنے ان کو دیکھیں کہ کون کون سی کمپنیاں وہ پرووائڈ کرتی ہیں, ان کو نمبر دیں اپنے مطابق اور ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کا اسکور آ رہا ہے. رائٹ, دس از ویری انٹرسٹنگ گیم. سو دیٹ ول ٹیل یو کہ آپ کو کون سا آلٹرنیٹو چوز کرنا چاہیے. لیٹس موو فارورڈ. اوکے, کاسٹ بینیفٹ انالیسز جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیپر ٹیگنو سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کاسٹ بینیفٹ کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹو کی کاسٹ کتنے, ایک آلٹرنیٹو کے بینیفٹس کتنے ہیں. سمپلی آپ سائڈ بائی سائڈ ڈسکس کرتے ہیں. ٹیکنیک فار کمپیئرنگ دا کاسٹ اینڈ بینیفٹ آف ایچ آلٹرنیٹو. کورس آف ایکشن یوزنگ سبجیکٹو انٹویشن اینڈ ججمنٹ along with the math. اب صرف میتھ نہیں آپ کر رہے کہ اتنا پرسنٹ یہ مجھے کو فائدہ دے گا ہی, تو سبجیکٹو انٹویشن ہوتی ہے, آپ کا اپنا سبجیکٹو حساب کتاب ہوتا ہے. آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کی گیس مائلیج اچھی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ اے سبجیکٹو کرائٹیریا. گیس مائلیج اچھی ہوتی ہے کہ واقعی کاسٹ افیکٹو ہے یہ. لیکن گاڑی لینے میں ایک تو کاسٹ کا ایلیمنٹ آ گیا کہ گیس کافی کم مائلیج لیتی ہے وہ, ٹھیک ہے, تو یہ کاسٹ کا فیکٹر ہے. لیکن دوسرا اگر اس کو تیز گہرا سبز رنگ آپ کو مل رہا ہے طوطے کی جیسا, تو آپ کہیں گے نو وے, اس میں فی الحال یہی اویلیبل ہے, شوڈ آئی ٹیک دیٹ, شوڈ آئی ناٹ ٹیک دیٹ. کلر امپورٹنٹ تو ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ تو نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے شدت سے گاڑی کی ضرورت ہے, مجھ کو جانا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں روز, پنڈی سے اسلام آباد وچ از ویری فار آف, اور میں سرکاری گاڑیوں کا سفر کر کے تھک گیا لوکل ٹرانسپورٹ کا, آئی نیڈ اے کار. لیکن اس وقت جو اویلیبلٹی ہے, یو آر گیٹنگ یور فیوریٹ برانڈ, اس میں گیس مائلیج کا ایشو بھی ہے, نئی گاڑی بھی ہے, ایوری تھنگ از ہے, لیکن رنگ ایک اویلیبل ہے گہرا سبز طوطے کے جیسا. آپ کیا کریں گے؟ لے لوں. یہ سبجیکٹو انٹویشن ہے, آپ کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا وہ رنگ, تو دس از کالڈ دی سبجیکٹو انٹویشن اینڈ ججمنٹ. یو آر ناٹ لائکنگ دا کار, ڈونٹ بائی دا کار. آپ نہیں خریدیں گے کیونکہ وہ جو اس کا رنگ ہے وہ آپ کے کاسٹ میں شامل ہو رہا ہے, ہر وقت آپ کو ٹارچر کرے گا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مانیٹری کاسٹ. کاسٹ سم ٹائمز آپ کو سبجیکٹولی بھی اویلویٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس, آبجیکٹو, سبجیکٹو, یہ دو ایروز ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ آبجیکٹو سائڈ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میکسیمم یوز آف میتھ ٹو میک دا ڈیسیژن. کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے, سونا آج خرید کے رکھ دیں گے کل بک جائے گا, موسٹ آبجیکٹو میتھڈ. آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپلائی یو کین ڈیسائڈ ان دا کوانٹیٹیو ٹرمز. ایک اور انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے کہ اب آپ کوئی اور چیز اسٹاکس لے کر رکھ رہے ہیں, کمپنی کے اسٹاکس لے کر رکھ رہے ہیں تو بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سبجیکٹو ڈیسیژن ہے, 100% آپ کنفرم نہیں ہے, تو مینیمل یوز آف میتھ ٹو میک دا ڈیسیژن. کلر کی چوائس, باقی فیچرز کی چوائس, سو دیز ہے. تو کیپٹن ٹریگو ایکچولی بیچ میں ہوتا ہے, اس میں کاسٹ بھی ہوتی ہے, بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, بیچ کے آپ کو دونوں طریقوں کے فائدے دیتا ہے, سبجیکٹو بھی اور آبجیکٹو بھی. اوکے, پلان, امپلیمنٹ اینڈ کنٹرول. یہ ایک اور ایک جسٹ ایک وے آف
doing things ہے کہ whenever you decide, just plan, then implement and then control. Remember the 4 functions of management: planning, organizing, leading and controlling. But it is different from that. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ alternative کو decision making کے لیے چوز کر رہے ہیں تو you really need to plan first of all. Develop a plan of action and schedule of implementation. Please make a plan. Then implementation plan بنائیے اس کا. Communicate and delegate for direct action. ٹھیک ہے, اس کو communicate کریں and delegate کریں for the direct action. Third one is the control. Use the checkpoints to determine whether the alternative is solving the problem or not. تو کنٹرول کیجئے اپنے آبجیکٹیو جو سیٹ کیے تھے, کیا آپ کا کیا ہوا کام اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. Avoid escalation of commitment to a bad alternative. Escalation of commitment to a bad alternative کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اپنی alternative کو float نہ ہونے دیں کہ وہ برا ڈیسیژن آپ کو لینے پر مجبور کر دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ do not believe in the subjective judgments too much. اتنا نہیں کہ آپ صرف کلر کی بیس پر, فار ایگزامپل آپ نے گاڑی خریدنی ہے, آپ صرف کلر کا کرائٹیریا لے کر جا رہے ہیں. اونلی کلر کا کرائٹیریا از ناٹ دا کرائٹیریا فار اے کار. کار بہت بڑا میجر ڈیسیژن ہوتا ہے, ایک دفعہ خریدتے ہیں, 2 دفعہ خریدتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اٹس ناٹ لائک اے ٹوتھ پیسٹ جو آپ ہر 15-20 دن بعد خریدیں گے. ٹوتھ پیسٹ اور گاڑی خریدنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, رائٹ. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو صرف اور صرف بلیک کلر چاہیے, باقی مجھ کو اور کچھ نہیں دیکھنا, دیٹس اے بیڈ ڈیسیژن. تو اپنے ایسکلیشن آف کمٹمنٹ کو اتنے ٹاپ ہورائزن پر مت لے کر جائیے کہ آپ ایک بیڈ آلٹرنیٹو کے ریزلٹ میں نکلیں. تو اپنے آلٹرنیٹیوز کو بیٹر ججمنٹ کے ساتھ سالو کرنا سیکھیں, یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے. اوکے, ڈیسیژن ٹریز دیکھیں. اگر آپ زندگی میں کبھی ڈیسیژن ٹری بنائیں تو کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل میجر آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس 3 ہیں کہ آپ کا ایک بزنس ہے. پہلا آپشن آپ کے پاس مینٹین بزنس کر دیں, جیسا ہے ویسا ہی چلنے دیں, ٹھیک ہے. اس کے پاس آپ کے 2 آپشنز, اگر آپ یہ آپشن چوز کرتے ہیں تو دین یو ہیو 2 alternatives. ورک فل ٹائم ڈوئنگ آل دا ورک, یا تو خود ہی کا سارا کام کریں. دوسرا ہائر سم ہیلپ اینڈ ورک پارٹ ٹائم, خود پارٹ ٹائم کام کریں, کسی کی ہیلپ لے لیں. 2 alternatives ہیں آپ کے پاس. اوکے, دوسرا میجر آلٹرنیٹو کیا تھا؟ ایکسپینڈ دا بزنس. پہلا تو تھا نا کہ ویسا ہی چلنے دیں, دوسرا ایکسپینشن کریں. اب ایکسپینشن کے لیے اگین آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں. فل ٹائم خود کام کریں, ہائر کلیریکل ہیلپ, آپ کو اور ہیلپ تو چاہیے ہی چاہیے, خود تو آپ سے پوری نہیں پڑ رہی. دوسرا ہے ورک فل ٹائم اینڈ ہائر پروفیشنل ہیلپ, پروفیشنلز کو لے لیں, زیادہ پیسے لگیں گے لیکن ان کو لے لیں. تھرڈ از ورک پارٹ ٹائم, آپ پارٹ ٹائم ہو جائیں, پروفیشنلز لے لیں اور ان کو کام کرائیں, سارا انہیں کو دے دیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس یہ 3 راستے ہیں بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے. اگر ایکسپینشن آپ کا نہیں ہے آلٹرنیٹو تو سیل دا بزنس, چھوڑ دیں اس کو. اس میں 4 آلٹرنیٹیوز ہیں, یا تو نئے لوگوں کے لیے آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیں, فل پارٹ ٹائم آپ کی مرضی ہے. اسٹارٹ اے نیو بزنس, اس سے جو پیسہ مل رہا ہے اس سے نیا بزنس اسٹارٹ کریں. ورک فار سم ون ایلس فل اور پارٹ ٹائم, یہ بھی ہو گیا. اسٹاپ ورکنگ, کچھ بھی مت کریں. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تو دین ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. سو یہ سب آلٹرنیٹیوز ہیں ایک ایگزسٹنگ بزنس کے. آپ کے پاس کون سا آلٹرنیٹیو آپ کو بہتر لگتا ہے, اس کے حساب سے آپ نے فردر اس کے بنانے. ہو سکتا ہے کہ ان برانچز کے آگے مزید برانچز اور ایڈ اپ ہو جائیں ڈپینڈنگ اپون دی آلٹرنیٹیوز دیٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, اوکے. یہ دیکھیے, اٹ از جسٹ دی ایپلیکیشن آف ہم نے جو بھی ڈسکس کیا. ٹری ہے آپ کا, ڈائگنوز سچویشن, ویریبل ہے ٹائم. ٹائم یس نو, انفارمیشن آل سم لٹل, ایکسپٹینس ایکسپٹیبل, ریلیکٹنس ریجیکشن, کیپیبلٹی لو ماڈریٹ ہائی. یہ آپ کے یس کے آلٹرنیٹیوز ہیں سارے. اگر یس کر دیا تو یہ سب چیزیں آپ کو ایویلویٹ کرنی ہے, انفارمیشن, ایکسپٹینس, کیپیبلٹی. اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونچا نیچا ہر چیز کا ایک کیٹیگری ہے, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اینڈ ایکچولی یہ دیکھیے آپ نے اینڈ پر کچھ کوڈ نمبرز اسائن کر دیے ہیں, یہ آسانیوں کے لیے ہوتے ہیں. ڈیسیژن ٹریز اس میں آسانی سے بنتے ہیں. یہ تو ہم ایک گاڑی خرید رہے ہیں نا, کمپنیز میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو اسیسمنٹ کے ساتھ تو چلتے ہی چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں بزنس میں ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, کوانٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نان کوانٹیٹیو بھی ہوتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس والے سچویشن کے ساتھ کیا چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے
सिचुएशनल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है. आप देखिए कि अप्रोप्रिएट स्टाइल, आपको कौन सा मैनेजमेंट का स्टाइल सूट करता है किस किस्म की सिचुएशन के लिए. पहला देखिए ऑटोक्रेटिक. एक्चुअली ये वाला डिसीजन मेकिंग मॉडल आपका फर्दर आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कहीं ना कहीं रिपीट होगा, तो इसको बट एक नजर देखिए कि किस तरह के फैसले करने के लिए कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल बेहतर रहता है. ऑटोक्रेटिक होता है कि सेंट्रलाइज्ड. मैनेजर मेक्स द डिसीजन अलोन, वो अकेले डिसीजन लेता है, एंड अनाउंसेस इट आफ्टर द फैक्ट. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रैशनल फॉर द डिसीजन मे बी गिवन. खुद ही डिसीजन लेगा, पहला केस है, ऑटोक्रेसी है. खुद ही डिसीजन लेगा, सिंपल लोगों को बता देगा और एक्सप्लेनेशन देगा. चाहे तो एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे सकता, मर्जी है उसकी. दूसरा थोड़ा सा कंसल्टेटिव होता है, पार्टिसिपेटिव होता है. लिमिटेड पार्टिसिपेशन लोगों की इजाजत होती है. इसमें क्या होता है कि मैनेजर कंसल्ट्स इंडिविजुअल्स और द ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड देन मेक्स द डिसीजन. अब क्या हो रहा है कि वो लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, पूछ रहा है उनसे, लेकिन डिसीजन खुद अभी भी खुद ही लेगा. ठीक है, सिर्फ आपसे राय ली जा रही है. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन द मैनेजर एक्सप्लेन्स द रैशनल फॉर द डिसीजन एंड सेल्स द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज. मैनेजर मे इनवाइट क्वेश्चंस एंड हैव अ डिस्कशन. आपको बताया जरूर जा रहा है कि इसका जो वो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसका क्या फायदा है और उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स थे और आपने ये डिसीजन क्यों लिया. आपसे राय अगेन ली जा सकती है और आपसे फीडबैक ली जा सकती है, लेकिन डिसीजन इवेंचुअली मैनेजर खुद ही लेगा. तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज अलाउड. थर्ड में पार्टिसिपेशन इज हाई फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल बोलते हैं. यहां देखिए मैनेजर मे प्रेजेंट अ टेंटेटिव डिसीजन टू द ग्रुप, ask for its input and change the decision if the input warrants a change, or the manager presents the problem to the group for suggestions. Based on the employee participation, the manager makes a decision and explains its rationale. अब ये हो रहा है कि एम्प्लॉयज को वो अपना रैशनल बता रहा है कि दिस इज द प्रॉब्लम, आप बताइए क्या करें. एम्प्लॉयज अपने इनपुट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयज अपने ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, आप वो सुन रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, लेकिन अब आप उनमें से कोई पसंद आएगा तो उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज की से आपको कुछ फायदा हो रहा है, राइट. तो उनकी इनपुट्स से आपके डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया इज गेटिंग बेटर. तो ये पार्टिसिपेशन. फोर्थ वन इज कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज. मैनेजर सिंपल सारी सिचुएशन एम्प्लॉयज को बता रहा है और कह रहा है कि आप डिसीजन लीजिए, बिकॉज यू वर्क, यू आर रिलेटेड विद द टास्क, तो यू टेक द डिसीजन, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू. तो सारा डिसीजन वुड बी टेकन बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉयज. देखिए, I will read this out. Manager presents the situation to the group and they describes any limitations to the decision. Group makes the decision. The manager may be a group member with the equal input. वो group का part भी हो सकता है manager. So note that empowerment should be used only with employees with outstanding capability. Please इस बात का ध्यान रखिए कि 100% जब आप employees को दे रहे हैं hand decision making का, तो उनको इतनी कैपेबिलिटी उनमें जरूर होनी चाहिए कि वो उसको फुलफिल कर सके. ठीक है, अगर उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उनको डिसीजन मेकिंग ना दें, आपका पूरा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसीजन मेकिंग. सो आज के केस में हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की. आज के केस में हमने ये देखा कि डिफरेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं. क्यूइंग थ्योरी थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी थी, देन कॉस्ट बेनिफिट था, देन ब्रेक इवन था. ये सब चीजें हमने देखी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सी के फ्यूचर की फोरकास्टिंग कैसे की जा सकती है. फिर हमने वेटेड मेथड देखा, केपनर ट्रेगू मेथड देखा, जिसमें यू असाइन डिफरेंट वेट्स विद ईच ऑल्टरनेटिव अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक, उनकी चीजों की फायदे के लिए या नुकसान के लिए, या आपको जो पसंद है वांट और नीड के हिसाब से आप उनके वेट अटैच करके अपने चीज को फाइनल करते हैं. एंड फाइनल हमने सिचुएशनल मैनेजमेंट पढ़ी कि लीडर किस हद तक अथॉरिटी रखना चाहिए और किस हद तक रख सकता है और किस हद तक एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट चाह सकता है. तो उस हिसाब से सिचुएशनल मॉडल है, ये आपने देखा यहाँ, सो इसको हमने देखा. अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग का. अगेन आई विल रिपीट दिस लाइक 5th टाइम नाउ कि apply this on your personal life, but only by then you would be able to learn a lot. ठीक है, so I will see you in the next lecture. In future we will have probably the strategic management, yeah, how to make the professional strategies in an organization. So by then you take care and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.